أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی آیا نمبر 34 پڑھیں گے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ آل عمران کی. اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کا بارہا تذکرہ فرمایا اور ان کے اسماء گرامی لے کر ان کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے قرب کے لیے منتخب فرماتا ہے اور بعض کو نبوت عطا فرماتا ہے، رسالت عطا فرماتا ہے، اور بعض کو اپنی ولایت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. اور قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق پوشیدہ ہوتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اور ان پر ہونے والے امتحانات کا ذکر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کس طرح کے ہوتے ہیں. اور اگر اللہ اپنے کسی بندے پر امتحان نازل فرماتا ہے، کسی امتحان سے گزارتا ہے، تو وہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. کسی امتحان سے گزرنے کا مطلب اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی. بعض اوقات اللہ کسی امتحان سے گزار کر کسی کو بلند رتبے عطا فرمانا چاہتا ہے، بلندیاں عطا فرمانا چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے انبیاء کا ذکر کیا، اولیاء کرام کا ذکر کیا، اور پھر جو اللہ کے نافرمان بندے ان کا بھی ذکر، اور اللہ نے ان کے متعلق اپنی ناراضگی کا بھی ذکر کیا تاکہ ہم ان بندوں جیسے بنیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی اتباع کرنے کی کوشش کریں. یہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور آل عمران کا ذکر ہے. اور اصل میں یہ تذکرہ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا شروع کیا جا رہا ہے، اور آگے سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. حضرت عمران، جن کے اسم نامی سے اسم گرامی سے سورہ مبارکہ کا نام ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے. حضرت زکریا جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ ان کے ہم زلف تھے، اور اتفاق سے دونوں کے ہاں اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا کے ہاں بھی نہیں تھی اور عمران کے ہاں بھی نہیں تھی. تو ان کی زوجہ نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی کہ یا اللہ، تو اگر ہمیں اولاد عطا فرمائے تو ہم تیری عبادت کے لیے اور تیرے دین کی اور تیرے رستے میں خدمت کے لیے اسے وقف کر دیں گے. تو اللہ کریم نے دعا تو قبول فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی جن کا نام مریم رکھا گیا. تو یہ ذکر ہے ان آیات مقدسہ میں. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا آدم، حضرت آدم کو، و نوحاً، حضرت نوح کو، و آل ابراہیم، حضرت ابراہیم کی آل کو، و آل عمران، اور حضرت عمران کی آل کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر. یعنی یہ جتنے تذکرہ ناموں کا تذکرہ ہے وہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور کے تمام لوگوں سے چنے ہوئے لوگ شمار کیے گئے. اور نبی ویسے بھی ہر زمانے میں تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے. جس زمانے میں جو نبی ہوتا ہے اللہ کریم اس کو
تمام لوگوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، اور دوسری طرف جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری جو اولاد ہے حضرت اسحاق، ان کی اولاد سے ہوئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، اور پھر آگے جو اولاد چلتی ہے حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یوسف کے بھائی، اور ان کے آگے پھر اللہ کریم نے نبی عطا فرمائے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ بعض کی اولاد ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو سب کے بابا ہیں، پھر حضرت نوح علیہ السلام جن کو حضرت آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تھا تو سب کچھ ختم ہو گیا، وہی لوگ زندہ رہے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے، انہیں آدمی ثانی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ وہاں سے پھر دوبارہ انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے ان کی اولاد سے ہیں، پھر حضرت عمران جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے آئے، یہ سارا سلسلہ اس طرح آگے چل رہا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اللہ کریم سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور جب یاد کیجئے جب عمران کی زوجہ نے کہا ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، ما فی بطنی، کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، محررن، وہ آزاد ہوگا، یعنی وقف ہوگا ہماری خدمت سے، ہماری ذمہ داریوں سے آزاد ہوگا، تیرے لیے وقف کر دیں گے اس کو۔ فتقبل منی، میری طرف سے اسے قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا ہے اور تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب وہ بچہ پیدا ہوا، یعنی اللہ کریم نے کافی دیر بعد، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ حضرت زکریا کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اور ان کے ہاں حضرت عمران کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی جو ان کے ہم زلف تھے، تو کافی وقت گزر گیا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، تو اللہ کریم نے انہیں اولاد کی امید عطا فرمائی۔ جب امید سے ہوئیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں وقف ہوگا اور تیرے دین کی خدمت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے یہ آزاد ہوگا۔ اور جب وہ پیدا ہوا، جب انہوں نے اسے پیدا کیا، قالت، تو عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثی، کہ میں نے تو بیٹی پیدا کی ہے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، اب باہر کی جو خدمت ہے یا اللہ کے گھر کی خدمت ہے یا دیگر معاملات کی خدمت ہے، عمومی طور پر مرد ہی سر انجام دیتے ہیں، تو اب وہ پریشان ہوئیں کہ میں نے تو منت مان لی تھی، اب کیا ہوگا؟ اب تو وہ بیٹی پیدا ہو گئی، تو اب بیٹی کس طرح خدمت کرے گی، بیت المقدس میں کیسے جائے گی، اور کیسے دین کی خدمت میں آگے اس کو میں بھیجوں گی؟ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جو اس کے ہاں پیدا ہوئی۔ ولیس الذکر کالانثی، جو مذکر ہے وہ مؤنث کی طرح نہیں ہے۔ وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وانی اعیذھا بک، اور میں نے یا اللہ تیری پناہ میں اس کو دیا۔ وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کہ شیطان ان کو کوئی نقصان پہنچائے، یا اللہ میں نے ان کو تیری پناہ میں دیا۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے نام بھی عرض کر دیا، یعنی ساری وہ تفصیل اس آیہ مقدسہ میں ذکر ہو گئی کہ وہ پریشان ہوئیں کہ کیسے اللہ کی خدمت میں ان کو پیش کیا جائے۔ بہرحال یہ عورت ہے، اور مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا، مرد کے اپنے احوال ہیں اور اس کے اپنے فرائض ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں، خواتین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، خواتین گھر میں رہ کر عام طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے مریم نام رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ جو تو نے عطا فرمایا اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور شیطان مردود کبھی بھی اس پر اپنے وار نہ کر سکے، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان آیات مقدسہ سے
ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کا تذکرہ خود فرماتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، نیک لوگوں کا ذکر کرنا، نیک لوگوں کی باتیں کرنا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ، اور اللہ یہ فرماتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جو تنہائی میں بھی باتیں کرتے ہیں اللہ کریم ان کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ ویسے تو اللہ کوئی بھی چیز فراموش نہیں کرتا، لیکن اللہ کریم ہر ایک شخص کی نیکی، ہر ایک شخص کی عبادت کی ستائش فرماتا ہے، تحسین فرماتا ہے۔ اب انہوں نے ایک سوچ ان کے ذہن میں تھی، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ تو گویا کہ ہماری جو تنہائی کی دعائیں ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں سنی جاتی ہیں، اللہ کریم اپنا کرم فرماتا ہے، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں اسے درجہ قبولیت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دعائیں کسی سے سامنے کریں، بلکہ تنہائی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کرتی ہے۔ تیسری بات ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ بعض اوقات اولاد کا نہ ہونا یا صرف بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک ناراضگی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام تصور ہے اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پر کوئی بد دعا ہے کسی کی، یا اللہ اس سے ناراض ہے، اس کو تو اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا، کتنا عرصہ گزر گیا ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے، حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ کسی کی اولاد کا نہ ہونا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بیٹی کا پیدا ہو جانا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر بیٹی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور خاتون کا تذکرہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ کوئی نعوذ باللہ نحوست نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ کریم جہاں چاہتا ہے حضرت مریم جیسی خواتین عطا فرماتا ہے، نیک پاک باز بچیاں عطا فرماتا ہے۔ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کسی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، بیٹی ہوئی پھر بیٹی پھر بیٹی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھ کر، بیٹی ہو تو رحمت سمجھ کر قبول کریں، بیٹا ہو تو اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کریں، یہ اس مالک کی عطا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی شوہر اس کی وجہ بیوی کو قرار نہ دے، اور نہ ہی بیوی کو بلیم کرے کہ وہ اس کی بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، نہیں، یہ اس کا اعتراض گویا کہ اللہ پر ہے، اس لیے ہمیں ایسا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بخوشی قبول کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی مبارکباد دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نیک بندیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا۔ آپ کے اللہ نے بیٹی دی ہے، آپ اس کی اچھی تربیت کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائیں یا 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور پھر آگے ان کی شادی کر دی، تو کل قیامت کے دن وہ بیٹیاں جہنم کے سامنے آڑ بن جائیں گی اور اپنے والدین کی سفارش کریں گی، مالک جب تک ہمارے والدین جنت میں نہیں جاتے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوئی نا، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور فضل ہوا۔ وہ ایک خاتون اس وقت بارگاہ رسالت میں حاضر تھی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہو، تو حضور نے فرمایا ایک بیٹی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرمائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم میں، اس لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی علیحدہ سے چیز ہیں یا ہمیں کوئی حقوق نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کا ذکر فرمایا اور کس طرح پیارے انداز میں ذکر فرمایا۔ اس لیے خواتین قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ اسلام نے ان کے حقوق سلب کیے ہیں یا اسلام انہیں کوئی عزت اور احترام نہیں دیتا، نہیں، اسلام نے اس طرح کسی بیٹے کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں کیا قرآن میں جس طرح بیٹی کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت اور فضل قرار دیا۔ اس لیے ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔